اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر اور چپکے دعائیں مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو اگر تم اللہ اس بلا سے ہم نے بچا لیا تو ہم شکر گزار ہوں گے؟ کہو قل اللہ ینجیکم منہا، اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے۔ سفیان الثوری کہتے تھے کہ جب مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے تو میں اس کا اثر اپنے نوکر اور اپنی سواری پر محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے نافرمان ہیں۔ اگر آپ کے نوکر آپ کی بات نہیں مانتے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے نوکر آپ کو بہت تنگ کرتے ہیں، آپ جو کام کرنے کو کہتی ہیں وہ کام نہیں کرتے، جیسا کرنے کو کہتی ہیں ویسا نہیں کرتے، تو سفیان الثوری کے اس قول پر ذرا غور کریں۔ وہ کہتے تھے جب مجھ سے گناہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نا آج کل نوکر بہت ہی زیادہ بدتمیز ہو گئے، بات نہیں مانتے، لحاظ نہیں ہے ان کے اندر، بات کا جواب دے دیتے ہیں، باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں۔ ہم یہی کہتے ہیں نا، تو ہم سوچ لیں ہم اپنے رب کے جو غلام ہیں، ہم اس کے کتنے نافرمان ہو گئے ہیں۔ پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ اس حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے۔ ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، ہر خبر کے ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، ان قریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، ورنہ تمہارا مائنڈ سیٹ بھی ان کی طرح کا ہو جائے گا۔ دین کے لیے باتیں ایسے کرنا کہ دین کو مذاق بنا لینا، ایسے لوگوں کی کمپنی میں نہ بیٹھیں، اس سے منع کر دیا گیا۔ یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں لگ جائیں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے تو جس وقت تمہیں اس غلطی کا احساس ہو جائے، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے دی گئی کہ ایسے لوگوں کی دوستی اختیار نہ کرو جو اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر آپ کی اور میرے لیے بھی یقیناً یہی سبق ہے کہ ایسی کمپنی نہ رکھیں جو کمپنی اللہ کی شریعت کا اور اللہ کا اور فرشتوں کا مذاق بناتی ہو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دی کہ دین میں خرابی جو آتی ہے وہ اصل میں دشمنوں کے بولنے سے نہیں آتی، بلکہ مومنوں کی خاموشی سے آتی ہے۔ اگر کوئی غلط بول رہا ہے اس کو بتا تو دیں کہ تم غلط بول رہے ہو، اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے اس کو مینشن تو کر دیں یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچے جہنم اور جنت پر جوکس کریک کر رہے ہیں ان کو بتائیں یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ آپ کے خاندان میں کوئی انسان ایسا ہے، آپ کا رشتہ دار ایلیٹ کلاس، بہت پڑھا لکھا، بہت بڑے سٹیٹس والا، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول اور جنت اور جہنم کا مذاق اڑاتا ہے، ہماری ہمت نہیں ہوتی اس کو منع کرنے کی۔ یہ ہمت ہوگی تو آپ دین کو سپورٹ کریں گی۔ آج دین کو نقصان یاد رکھیں دشمنوں کی دشمنی نے نہیں پہنچایا اتنا جتنا ہم مسلمانوں کی خاموشی نے پہنچایا ہے۔ بولنے والے مسلمان بنے، سپورٹ کرنے والے مسلمان بنے۔ بی کانفیڈنٹ انف ٹو کال اسپیڈ اسپیڈ۔ غلط کو غلط تو کہہ سکیں، غلط کو غلط تو مینشن کر سکیں۔ طریقہ یقیناً ہمارا مناسب ہونا چاہیے، ہمارا دائرہ حکمت والا ہونا چاہیے۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو۔ وذکر بہ میں جو ہی کا پروناؤن ہے وہ قرآن کی طرف جا رہا ہے۔ جب مذاق اڑائیں تو ان کے ساتھ بے شک نہ بیٹھو، مگر کوشش کرو کہ تمہیں ایسا موقع مل جائے کہ تم انہیں نصیحت کر دو، کسی اور ٹائم پہ کر دو، اگر وہ موقع مناسب نہیں ہے بات سمجھانے کی کوشش ضرور کرو۔ اس کی طرف اشارہ ہے کہ کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ وہاں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔
آخرت کی سزا سے کوئی نہیں بچ سکتا. آپ اور میں غلط کہنے والے کو، غلط کرنے والے کو مینشن ضرور کر دیں. اس لیے ہمارے دین کا اہم اسپیکٹ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور یاد رکھ لیں اسی واقعے کو کہ جس واقعے میں جبرائیل علیہ السلام کو ایک بستی کو تباہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اس بستی میں اس شخص سے عذاب کو شروع کرنے کا کہا گیا جو لوگوں کو برائی سے روکا نہیں کرتا تھا. اور یاد رکھیں ہم یہ پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو گواہ بنایا ہے لوگوں کے اوپر. ہم نے لوگوں تک میسج کنوے کرنا ہے، ہم نے انسانیت تک قرآن کی خوبصورتی پہنچانی ہے، ہم نے انسانیت کو دکھانا ہے کہ قرآن ہمارا معجزہ ہے. اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو لوگ گناہ میں انوالو رہیں گے اور آخرکار جہنم میں جا گریں گے، اور جہنم سے بچنے کی ان کو کوئی راہ نہیں ملے گی. دنیا میں کسی کا بچہ کسی کو شوٹ کر دے، کسی کے ساتھ مذاق میں گولی چل جائے اور دوسرے کا بچہ مر جائے تو اپنے بچے کو آپ بچانے کے لیے دنیا کے قانون سے، پاکستان کے قانون سے بچانے کے لیے باہر بھیج سکتے ہیں. جہنم کے عذاب سے بچانے کے لیے کون کہاں جائے گا؟ کس کو کہاں بھیجیں گے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو ہمیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو اور وہ حیران اور سرگرداں پھر رہا ہو، درا حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے. ذکر کس کا آ رہا ہے؟ ذکر آ رہا ہے اس انسان کا جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی، جو اپنی دنیا میں مگن رہا، جس نے کہا یو اونلی لیو ونس، تو مزے تو کر لو کم سے کم. یا اس نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، آخرت ہے، کوئی بات نہیں، جہنم میں جل جائیں گے تو کیا ہو گیا، کم سے کم دنیا میں تو انجوائے کر لیں. اللہ نے ہم مسلمانوں کو بتایا کہ اصل میں سب سے بڑا ہیومینیٹیرین کاز یہ ہے کہ لوگوں کو، انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچایا جائے. آخر ہم ایسڈ برن وکٹمز کے لیے بھی تو اتنے ڈونیشنز دیتے ہیں، ان کے لیے بھی تو اتنی این جی اوز کام کرتی ہیں، ان کے لیے بھی تو اتنا سوشل ورک ہوتا ہے. جہنم کی آگ سے جو جل جائے گا اس کی آپ کو اور مجھے فکر نہیں، جس کا چہرہ ڈسٹارٹ ہو جائے گا، جس کی آنکھیں ڈسلوکیٹ ہو جائیں گی. دنیا میں بھی کسی پر تیزاب پھینکتے ہیں تو اس کی آنکھیں، ناک، چہرہ ڈسلوکیٹ ہو جاتا ہے. کہاں کہ جہنم کی آگ جو 69% دنیا کی آگ سے زیادہ ہے. تو یہ کام کرنے کو مجھے اور آپ کو کہا گیا. کہو حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے. اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے. وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا. جس دن وہ کہے گا حشر ہو جا تو وہ ہو جائے گا. اس کا ارشاد عین حق ہے. یہ ان لوگوں میں جو گناہوں میں انوالو رہتے ہیں، جو اللہ کے دین کی بات نہیں مانتے، جو اللہ کے دین کا کفر کرتے ہیں، ان میں وہ مسلمان بھی شامل ہیں جو غریب نواز کسی انسان کو سمجھتے ہیں، جو مشکل کشا کسی انسان کو سمجھتے ہیں، جو اللہ کو مشکل کشا نہیں سمجھتے، حاجت روا نہیں سمجھتے. ان سے بھی ہمدردی کرو، ان کو بھی اللہ کا دین پہنچاؤ. اللہ کا ارشاد عین حق ہے. جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی. وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے. اب آگے سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لیے آتا ہے کہ بت پرستی تو کرتی بھی تھی، ستارہ پرستی بھی کرتی تھی، ذرا مختلف قسم کے شرک جو تھے ان میں موجود تھے. ہاں یہ ضرور تھا کہ یہ قوم بہت ایڈوانس لیول کی قوم تھی، ترقی بہت کی تھی انہوں نے. اور ان کے لیے یہ بھی آتا ہے کہ بڑی عقل مند قوم تھی، انٹیلیجنٹ قوم تھی، اس لیے بڑی حجت باز قوم تھی. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ان کی عقل کے اینگل سے ہی، لاجک کے اینگل سے ہی سمجھانے کی کوشش کی اور ان کو مجبور کیا کہ یہ ڈیبیٹ کریں. لیکن آخر کار اس قوم نے، جب یہ قوم سمجھ گئی کہ ہم ابراہیم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو ڈیبیٹ کرنے سے انکار کر دیا. ابراہیم کا واقعہ یاد کرو، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم کو ہم، یعنی یہ بات جو کی، میں تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، جو اللہ کے مقابلے میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرے. وہ کسی بھی مخلوق کے اندر کوئی رشتہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی مردہ انسان بھی ہو سکتا ہے، کوئی مزار والا بھی ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی اولاد بھی ہو سکتی ہے. اللہ کے مقابلے میں، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے مقابلے میں کسی کی فرما برداری کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ رول دے دیا گیا.
تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم بتوں کو پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین و آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. یعنی ابراہیم علیہ السلام لاز آف نیچر کے ذریعے رب تک پہنچے. چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی تو اس نے ایک تارا دیکھا اور اس نے کہا یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا لا احب العافلین، بولا میں ڈوب جانے والوں کا گرویدہ نہیں ہوں. پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ میرا رب ہے. مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا. پھر جب سورج کو چمکتے دیکھا تو کہا اچھا ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. مگر جب وہ بھی ڈوبا تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو. ان چیزوں کو جن کو تم معبود کہتے ہو میں خود کو ان کا معبود نہیں سمجھتا. ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کھٹا کوٹ شرک کے اندھیرے میں آنکھ کھولی تھی، لیکن جو عقل اللہ نے ان کو دی تھی، جو لاجک انہوں نے استعمال کی، اس کی وجہ سے یہ اللہ تک پہنچ گئے. اللہ ہی کی بنائی ہوئی دنیا، اللہ ہی کے بنائے ہوئے نیچرل فینومیننز کے ذریعے انہوں نے اللہ کو تلاش کر لیا. اور آج میں اور آپ بھی اگر شرک کے ماحول میں رہتے ہیں تو ہم اپنے ذہنوں کو کنٹامینیٹڈ ہونے سے بچا سکتے ہیں جب آپ اور میں اپنے آپ کو توحید پر قائم کر لیں اور ایک اللہ کے کلام پر جم جائیں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے. میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سنت نازل نہیں کی. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تمہیں کچھ علم ہے. حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے. بتاؤ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے اور راہ راست پر وہی ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. یہ تھی ہماری حجت، تلکا حجتنا، یہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری عقلوں کو بھی مسلم بنا دے جیسے آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی عقل کو مسلم بنایا. نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں. حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے. پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح کو دکھائی تھی. اب آگے تقریباً 17 انبیاء کے ناموں کا گلدستہ آ رہا ہے اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو ہدایت بخشی. اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی ہدایت کا بدلہ دیتے ہیں. اللہ نے کہہ دیا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، تم بھی محسن بن سکتے ہو، انسینٹیو دیا جا رہا ہے. یہ ہے ایلیٹ آخرت کے. تمہیں ایلیٹ بننے کا شوق ہے دنیا میں؟ یہ 17 نام جو یہاں پر آ گئے یہ ڈکلیئر کیے گئے آخرت کے ایلیٹ کلاس، ہائی سٹیٹس والے لوگ. بننا ہے تم کو ان کے جیسا، محسن بن جاؤ، احسان کے درجے پر عمل کرو. صحابہ کا یہ روٹین تھا، صحابہ کا یہ مشن تھا، صحابہ کی زندگی کا یہ مقصد تھا کہ صحابہ بیئر منیمم پر عمل نہیں کرتے تھے، بیئر منیمم سے آگے بڑھ کر احسن درجے پر عمل کیا کرتے تھے. اگر آج مسلمان امت کو اپلفٹ کرنا ہے تو آپ کو اور مجھے بیئر منیمم سے آگے اٹھنا پڑے گا. اسی کی اولاد سے زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو راہ یاب کیا. ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اسی کے خاندان سے اسماعیل، یسع، یونس اور لوط کو راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا. دین کی خدمت کے لیے سلیکشن ہونا یہ انسان کے لیے بڑا فخر ہے. اتنی بڑی آپ کو امپلائمنٹ مل گئی. کسی کو بہت بڑی ملٹی نیشنل سے کال آ جائے تو پھولے نہیں سماتے ہیں. کسی کی 6 فگر 7 فگر 8 فگر سیلری ہو جائے تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کر لیں. اور جس کی دین کے لیے سلیکشن ہو جائے اس کو کتنا خوش ہونا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دین کے سلیکشن پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں سلیکٹ کر لے اپنے دین کے لیے. اللہ ہمیں دین میں کھپنے والا بنائے، لگ جانے والا بنائے اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا.
یہ انبیاء کو کہا جا رہا ہے جن کے نام پیچھے آئے ہیں. اگر ان انبیاء میں سے کوئی شرک کرتا تو اللہ کہہ رہے کوئی ان کو بچانے والا نہ آتا تو تم کیسے شرک کر سکتے ہو. یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ اور ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. یہ تو ایک عام نصیحت ہے دنیا والوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا، یا انہوں نے اللہ کی قدر کا حق ادا نہ کیا جو اس کی قدر کا حق ادا کیا جا سکتا تھا. قرآن کی ہر آیت میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سبق ہے، لیکن مجھے اگر کسی آیت نے بدلا تھا تو وہ یہ آیت کا حصہ تھا. وما قدر اللہ حق قدری، یہ آیت تھی جو ایسے لگتا تھا میرے ذہن میں چپک گئی ہے جب میں نے پہلی دفعہ اس کو سنا تھا، اس لیے کہ اتنی نعمتیں، اتنا قرآن اب تک سن لیا اور اس کے بعد بھی عمل پر جم نہیں رہے، اس کے بعد بھی عمل کے لیے قدم نہیں بڑھا رہے. کس چیز نے روکا ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری. اگر ہم اس چیز کو اپنی زندگی کے اندر اپنے سامنے رکھیں تو جب مشکلات آئیں گی اور اللہ کے معاملے کو، اللہ کے عمل کو، اللہ کی شریعت کے معاملے کو آگے بڑھانے کا موقع بھی آئے گا، ہم مشکل کی پرواہ نہیں کریں گے، ہم آگے بڑھ کر عمل کو تھام لیں گے. جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا ہے، ان سے پوچھو پھر وہ کتاب جسے موسیٰ لائے تھے جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، یعنی تورات، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو، بہت کچھ چھپا جاتے ہو. علماء یہود کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ کتاب کا علم صرف خود حاصل کیا کرتے تھے، عوام الناس کو حاصل نہیں کرنے دیتے تھے، جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو نہ تمہیں حاصل تھا نہ تمہارے باپ دادا کو. آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ. پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، بڑی خیر و برکت والی ہے، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں، وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے، درا حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت. انسان یاد رکھیں تنہا پیدا ہوا ہے، تنہا اللہ کے سامنے جائے گا، اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جان. ابھی آپ کے سامنے احادیث کا مفہوم رکھا تھا. آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو اللہ پر تہمت رکھ کر ناحق تم بکا کرتے تھے، اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے. اور اللہ فرمائے گا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اب تم ویسے ہی تن تنہا اکیلے ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلے پیدا کیا تھا. تو پھر کیا بات ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے عمل سے روک رہی ہے؟ جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ تم سب پیچھے چھوڑ آئے ہو. وہ تو کورنگز تھی، وہ پوزیشن، وہ گھر، وہ ایجوکیشن، وہ کوالیفیکیشن، وہ اولاد، وہ شوہر، وہ کاروبار، وہ بینک بیلنس، سب کورنگز تھیں. ان کورنگز کے پیچھے حقیقت کو پہچانتے تو ان کورنگز کے ذریعے سے تم جنت تک پہنچنے کی کوشش کرتے. اور اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ تمہارے کام بناتے ہیں. ان کا بھی کچھ تمہارے کام بنانے میں ان کا بھی کچھ حصہ ہے. تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے، وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے تھے. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اور آ رہی ہیں. مائکروسکوپک آبزرویشن بھی آئے گی اور میکروسکوپک آبزرویشن بھی آئے گی. دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ لاز آف نیچر اللہ نے بنائے ہیں، ان کو خدا نہ بنا لینا. وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرنے والا ہے. یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہی ہے. ذالکم اللہ فأنا تؤفکون. پھر تم کدھر بہ کے چلے جا رہے ہو؟ ذرا دیکھو تو اللہ نے کیسے جوس کو، کینو کے جوس کو، اورنج کے جوس کو اللہ نے کیسے ایک ایک ڈراپلیٹ میں پیک کیا ہوا ہے. کیا ہم ٹیٹرا پیک میں جوس پیک کریں گے؟ آپ امیجن کریں آپ کینو کھولتی، اورنج آپ کھولتی ہیں اور سارا جوس آپ کے کپڑوں پہ.
اللہ نے ایک ایک ڈراپلٹ کے اندر جوس کو پیک کر دیا. آپ امیجن کریں آپ انار کا چھلکا اتنا سخت اتار دیں اور پتہ چلتا سارا جوس زمین پر یا آپ کے کپڑوں پر, اور پھر آپ انار کا رنگ اپنے کپڑوں سے اتار کر دکھاتے ہیں کیسے اترتا. آپ کے میں تو ایریل سے دھو لیتی. اللہ کی شان, سبحان اللہ. پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے, اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا ہے, اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کا حساب مقرر کیا ہے. یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں, اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے. آج بھی آپ دیکھیں نیویگیشن سمندر کے اندر, بالکل ڈیپ ڈاؤن سمندر میں اگر آپ چلے جائیں آگے, اور صحرا کے اندر آج بھی نیویگیشن ستاروں سے کی جاتی ہے. وہاں کوئی GPS کام نہیں کرتا. دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں, اور وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کیا, پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے, اور ہر ایک کی ایک سونپے جانے کی جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے. سوچ لو تمہارا بھی ایک اپنا مقام ہے. ایک قبر تمہارے لیے بھی الاٹ ہوئی ہے, ایک زمین کا 2 گز کا ٹکڑا تمہارے لیے بھی خالی پڑا ہے, تم بھی اس میں جاؤ گے. یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں, اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائیں, پھر اس سے ہرے بھرے کھیت اور درخت پیدا کیے, پھر ان سے تہ بتہ چڑھتے ہوئے دانے نکالے, کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں. کتنے مزے کے اللہ تعالیٰ نے فروٹس بنا دیے. ٹھنڈا ٹھنڈا آم کھاتے ہو روزہ کھول کے اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ آپ زبان سے کہیں الحمدللہ, اور اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بھی ہے کہ اس آم کو کھانے سے آپ کو جو طاقت ملے اس طاقت کو اللہ کی فرما برداری میں استعمال کریں. اور انگور, زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں, اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں. یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور پھر ان کے پکنے کی کیفیت پر ذرا غور تو کرو. جیسے جیسے پھل پکتا ہے, پھل گریجولی پکتا ہے نا, جیسے پھل رفتہ رفتہ پکتا ہے تمہارا ایمان بھی ایسے ہی رفتہ رفتہ رائپ ہوتا ہے. جیسے پھل کچا ہو تو کڑوا ہوتا ہے, ایسے ہی جب نیا نیا ایمان آتا ہے تو بڑا جوش ہوتا ہے. کبھی کبھی مشکل بھی لگ رہی ہوتی ہے, اس جوش میں ہم چاہتے ہیں سبوں کو بہا کے لے جائیں, اور ایسا بہاتے ہیں سب سے پہلا روب تو اپنی امی پہ ڈالتے ہیں جا کے, اور اگر شوہر والیاں ہیں تو سب سے پہلا روب اپنے شوہروں پہ ڈالتے ہیں. آپ کو نہیں پتا, پڑھ کر آئی ہوں, کبھی بھی اپنے شوہروں پر اپنی پڑھائی کا روب نہ ڈالیں, ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا. بلکہ وہ کیا کہیں گے, بیگم تمہیں کس نے کہا ہے باہر جاؤ, آرام سے سکون سے گھر بیٹھو, مزے کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ٹیلی کروا دیا کہ جیسے عمل کے اندر وقت کے ساتھ ساتھ مٹھاس آتی ہے, ایسے ہی پھل کے اندر بھی تو آہستہ آہستہ مٹھاس آتی ہے. اپنے عمل میں جڑے رہو. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. شاعر نے کہا ہے نا, کھول آنکھ فلک دیکھ, فضا دیکھ, مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ, اور جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصنیف. ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا حالانکہ وہ ان کا خالق ہے, اور جانے بوجھے اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹے تصنیف کر دیے. سبحانہ و تعالی عما یصفون, حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. جب ایک راہب کا, ایک پریسٹ کا بیٹا, بیٹی, بیوی نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بہت اچھی روحانی کیفیت پر سمجھتے ہیں نا, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا, ان سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. لاجک استعمال کیا کرتے تھے مسلمان, لاجک استعمال کریں. جب تم اپنے لیے بیوی بچہ نہیں برداشت کر سکتے تو ایک عالم نے ایسے ہی سوال کر کے پوچھا تھا کہ بتاؤ کہ پھر اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. وہ تو آسمانوں اور زمین کا موجد ہے, اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ کوئی اس کی شریک زندگی ہی نہیں. اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اللہ یکتا ہے, اللہ یونیک ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب, ذالکم اللہ ربکم, کوئی خدا اس کے سوا نہیں ہے, ہر چیز کا خالق, لہٰذا تم اسی کی بندگی کرو. وہ ہر چیز کا کفیل ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے. کن کی نگاہوں میں فن ہے اللہ جان جاتا ہے, کن کی نگاہوں میں مذاق ہے اللہ جان جاتا ہے, کن کی نگاہوں میں فیتھ اور محبت ہے اللہ کے کلام اور اللہ کے لیے اللہ جان جاتا ہے.
دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں، اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بنے گا خود نقصان اٹھائے گا، میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں۔ اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھو، تمہیں اللہ مل جائے گا، اللہ کی شریعت کی محبت وہیں سے ملے گی۔ اسی طرح ہم آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ تم سے کہیں تم کسی سے پڑھ آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں۔ اے نبی، اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا ہے، اور نہ تم ان پر حوالے دار ہو، اور اے مسلمانوں، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔ یعنی تبلیغ کے آداب سکھائے گئے کہ مسلمان دوسرے مذاہب کے خداؤں کے لیے روڈ نہیں ہوتے، مسلمان یہ غلطی نہیں کرتے، اس لیے کہ آپ ان کے خداؤں کو کچھ کہیں گی تو وہ آپ کے اللہ کو کچھ کہیں گے، تو بہتر ہے حکمت کا مظاہرہ کیا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں، تم اللہ ان کی غلطی کا کاز نہ بن جانا، تم اپنا احساس رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا اور ان کو گناہوں میں انوالو نہ کر دینا۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، اور پھر انہیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ مسلمانوں کو دعوت کا طریقہ سکھایا گیا کہ اپنی دعوت کے اندر جذبات تو ہوں لیکن خلوص پیدا کرو، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ ان کے جو خیالی معبود ہیں ان کے لیے بھی کوئی الفاظ نازیبا استعمال نہ کرو۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی یعنی معجزہ ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ دشمنی ہے، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ ضد ہے جس کی وجہ سے وہ انکار کر رہے ہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے۔ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، ہم انہیں انہی کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑے دیتے ہیں۔ پارہ نمبر 8۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ یعنی ثبوت کی وجہ سے ہدایت سے دور نہیں ہیں بلکہ دین سے ناپسندیدگی کی وجہ سے ہدایت سے دور ہیں، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ یہ ایمان لائیں، مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں۔ ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں، شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا ہے جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ زخرف القول غرورا، دھوکے کے طور پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ زخرف القول کہتے ہیں، زخرف کہتے ہیں گولڈ پلیٹنگ کو، کورنگ کر دینا، اور وہ زخرف القول جب بولا جاتا ہے تو معاملہ آتا ہے لگی لپٹی بات کرنا، جیسے کہ کسی بات کو شوگر کوٹ کر کے کرنا، سجا کر کسی بات کو کرنا، حقیقت کو چھپا دینا، اور یہ شیطان کا کام ہوتا ہے۔ شیطان یہ کام کرتا ہے، گناہوں کو شوگر کوٹنگ میں چھپا دیتا ہے۔ انسان ایسا عقل مند ہو کہ شیطان کے اس حملے کو پہچان جائے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ آج استاد کو باتیں سنانا، کسی ٹیچر کے ٹائٹل رکھ لینا، اس کو ایکسیپٹیبل کر لیا گیا ہے۔ یہ شیطان کا زخرف القول ہے۔ آرام سے ٹیچرز کے نام رکھ لیے، بچے کہیں کہ ہماری مس کا نام ہے مس سنوبیل، آپ پوچھیں بیٹا سنوبیل کون سا نام ہے، کہنے مس سنوبر، تو یہ کیا ہے؟ یہ زخرف القول غرورہ ہے۔ بچپن سے بچے جو ہیں ایسی باتوں میں لگ جائیں کہ جب بڑے ہوں تب بھی ان کو پہچان نہ ہو کہ شیطان ان کو شوگر کوٹنگ کے اندر گناہ پریزنٹ کر رہا ہے۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کریں تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ اپنی افطرا پردازیاں کرتے رہیں۔ یہ سب کچھ ہم انہیں اسی لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کا اکتساب کریں جن کا اکتساب وہ کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ان کو ایک چیز زخرف القول کے اندر یہ بھی آتی ہے کہ مثال کے طور پر پورے دین پر چلنا آپ کو ریجیڈیٹی لگے، پوری شریعت کو ماننا آپ کو ریجیڈیٹی لگنے لگ جائے۔
پھر جب حال یہ ہے کہ کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ، اکثریت کے پیچھے نہ چلو، اکثریت تمہیں بھٹکا دے گی۔ یاد رکھو میجورٹی از ناٹ اتھارٹی۔ انسان شک کا شکار ہو جاتا ہے لوگوں کی کرزمیٹک پرسنالٹیز دیکھ کے، اور ان کا اللہ کی شریعت کے خلاف باتیں کرنا دیکھ کے تمہیں انسپائر نہ کر دے۔ یاد رکھنا یہ سب زخرف القول کے اندر آ جائے گا۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے۔ اللہ ہے اصل میں سچی بات کرنے والا، اللہ ہے کامل بات کرنے والا، اللہ کی بات ہے انلائٹڈ ماڈریشن کی بات۔ تم بات کرتے ہو انلائٹڈ ماڈریشن کی، اللہ کا کلام ہے جو تمہیں اصل میں براڈ مائنڈڈ کرتا ہے۔ اللہ کا کلام تم کو ماڈریشن کی طرف لے کر جاتا ہے۔ کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ سچائی اور عدل کی بات آ گئی۔ اللہ کا کلام سچائی اور عدل پر مبنی ہے، تو قرآن کی بات مانیں گے تو اپنے گھروں کے اندر بھی ہم عدل قائم کر سکیں گے اور ظلم سے بچ سکیں گے، اس لیے کہ جو عدل کرتا ہے وہ ظلم سے بچ جاتا ہے۔ اور ہمیشہ لوگوں کے پاس اکثریت لوگوں کی کیسی نظر آئے گی؟ اللہ کی نافرمان۔ تو جب آپ کو لگے کہ آپ کہیں کسی جگہ پر لوگوں کو فالو کریں گی، وہاں دعا کر لیں، اللہ اگر یہ لوگ حق پر قائم ہیں تو مجھے ان کے ساتھ کام کرنے والا بنا دے، اور اگر ان لوگوں میں حق سے دوری ہے تو مجھے بھی ان سے دور کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ۔ آخر کیا وجہ ہے تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو؟ یعنی کہ اسلامی ذبیحہ جو ہے اسی کا استعمال کرو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ احتیاط رکھو اپنے کھانے پینے میں، حلال کھاؤ، حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالت اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ اپنے گمان سے نہ کہنا کہ نہیں میرا خیال ہے یہ حلال ہوگا، جس چیز کے بارے میں شک ہو جائے اس چیز کو چھوڑ دیجئے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ برکت سے خالی ہوتی ہے۔ احترام میں جان کا تقاضا بتا دیا گیا کہ یہ جانور کی جان کے احترام کا تقاضا ہے کہ اس کو اللہ کے نام کے اوپر ذبح کیا جائے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القاء کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔ ہم سے کیا کہا؟ لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو یقیناً تم مشرک ہو۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، ان کی اطاعت قبول نہ کرنا وہ تمہیں بھٹکا لے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے لیے حق کے پہچاننے والے بنیں، اپنی عقلوں کو علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں۔ اللہ ہماری عقلوں کو ابراہیم علیہ السلام کی عقل کی طرح مسلم کر دے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔